بہت سے اسلامی بھائی پیغمبر اسلام سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہمیں نجات دیں گے، لیکن پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کہہ دیا کہ مال چاہیے تو لے لو، پیسے چاہیے تو لے لو، دولت چاہیے تو لے لو، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو جب آپ اپنی آل اولاد کے کام نہیں آ سکیں گے تو عام مسلمانوں کو آپ کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس میں نہ تو نجات کے حوالہ سے کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور نہ ہی وثوق کے ساتھ نجات پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جہاں کہیں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت کے اندر ایسا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں جو میرے پچھلے کئی پیغامات سے ہٹ کر ہے اور خاصا مختلف ہے، اور آج کے میرے پیغام کا جو عنوان ہے وہ کمپیریٹیولی ہے کہ کیا مذہب اسلام اپنے پیروکاروں کی نجات کا ضامن ہے یا نہیں؟ کیا اسلام میں نجات پائی جاتی ہے یا نہیں؟ آج ہم تقابلی لحاظ سے سیکھیں گے، جانیں گے اور اس حوالہ سے تحقیق کریں گے کہ اسلام میں نجات کے حوالہ سے کیا تصور پایا جاتا ہے، اور میں آپ کو اس حوالہ سے مطلع کرنا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ آیا کیا وجہ بنی کہ مجھے اس عنوان پر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ تو میں آپ کو ابتدا میں ہی اس حوالہ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے پیغام کے ابتدا میں ہی، کہ 1400 سال سے اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، مناظرین جو ہیں اہل اسلام کے، عام مومنین جو ہیں اہل اسلام کے، ان کا یہ صدیوں سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ نجات صرف اور صرف اسلام میں ہے اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نجات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے دعوے اپنی جگہ، لیکن قرآن و حدیث کے دعوے اپنی جگہ ہیں۔ قرآن و حدیث جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ اسلام مسلمانوں کے علماء و مشائخ اور مولویوں سے کوسوں دور ہے۔ جو اسلام مولوی ہمیں بتاتے ہیں وہ کوئی اور اسلام ہے، اور جو قرآن و حدیث اسلام ہمیں بتاتے ہیں وہ اسلام بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اور آج ہم مولویوں کے اسلام کو نہیں سیکھیں گے، بلکہ آج ہم بات چیت کریں گے قرآن و حدیث کے اوپر، اور قرآن و حدیث کے اسلام کے حوالہ سے تحقیق کریں گے اور سیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا جو پیغام ہے اس کا عنوان ہے اسلام میں نجات، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس میں نہ تو نجات کے حوالہ سے کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور نہ ہی وثوق کے ساتھ نجات پائی جاتی ہے۔
تو جب ہم مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مذہب و ملت کا نبی کسی نہ کسی پہلو سے اپنے پیروکار کا نجات دہندہ و ابدی حیات کا ضامن ہوتا ہے، اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، جیسا کہ جناب مسیح نے فرمایا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں رقم ہے، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یعنی جناب مسیح اپنے پیروکار کی ہر مشکل اور پریشانی کا بوجھ جو ایک پیروکار اور اس کی نجات کے درمیان حائل ہے، خود اٹھا لینے کو تیار ہیں۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اور جب ہم مزید یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 39ویں آیت میں مرقوم ہے، جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اور مزید جب ہم یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بیڑوں کا مالک، بیڑیے کو آتے دیکھ کر بیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ یعنی مسیح خداوند ابدی نجات کے ساتھ ابدی حیات کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور انسانیت کی کامل نجات کی خاطر آپ نے اپنی جان تک دے دی۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب ہم مذہب اسلام کے بانی یعنی پیغمبر اسلام کی بات کرتے ہیں تو قرآن شریف کے مطابق، حدیث شریف کے مطابق، پیغمبر اسلام کے حوالہ سے قدر مایوس کن، عدم و نجات سے لبریز بیانات ملتے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں لکھا ہوا ہے، کہہ دو کہ میں تمہارا دروغہ نہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام جو اس کے پیروکار ہیں، جو پیغمبر اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دروغہ نہیں ہیں، ان کے رکھوالے نہیں ہیں۔ اور سورہ یونس اس کی 108ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ یعنی یہاں پر پیغمبر اسلام جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بہت سے اسلامی بھائی پیغمبر اسلام سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں
کہ پیغمبر اسلام ہمیں نجات دیں گے، لیکن پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جب ہم مزید قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ الانعام 107ویں آیت میں رقم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تجھے ان پر نگہبان نہیں بنایا اور تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے پیروکاروں کو اس حوالہ سے آگاہ کر دے، مطلع کر دے کہ تو ان پر نگہبان نہیں ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس سے پہلے خود اقرار کیا تھا کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہاں پر پیغمبر اسلام کی بات کی تائید کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تو واقعی ان کا ذمہ دار نہیں ہے، نہ ہی ان کا تو نگہبان ہے۔ کن کا؟ اپنے پیروکاروں کا۔ اور اگر پیغمبر اسلام اپنے ایمان رکھنے والوں کے ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر کس لحاظ سے ہمارے مسلمان بھائی، اسلامی بھائی پیغمبر اسلام سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہمیں نجات دیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص جو آپ کی نجات کا ضامن ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذمہ دار ہی نہیں ہوں، آپ اس سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسلامی بھائی دیوانے ہیں۔ تو ان آیات قرآنی سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر رکھی ہیں، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمانوں کی نجات کے لیے فکر کرنا پیغمبر اسلام کا کام نہیں، اور نہ آپ کا مسلمانوں کی نجات سے کچھ لینا دینا ہے۔ یہ بیانات تو رہے شاید عام مسلمانوں کے بارے کہ آپ ان کے داروغہ یا ذمہ دار نہیں، اور ان بیانات سے ہمیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی نجات نہیں۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور مزید اسلام کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے صحابہ، اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں اور اپنے آل اولاد کی نجات کے لیے کس قدر مؤثر یا اہم کردار ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری 3753 لکھا ہوا ہے، ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا مجھ کو سعید بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ جب سورہ شورا کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو عذاب سے ڈرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تم اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ عبد مناف کے بیٹے، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے کچھ تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھپھو، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ میری بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 مرتبہ واضح ترین الفاظ میں اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سارے عربوں کی تو کیا دور کی بات، اپنے قبیلہ قریش، صحابہ، قریبی رشتہ داروں اور آل اولاد جو کہ کلمہ گو مسلمان ہیں کہ کسی کام نہیں آؤں گا۔ اب جتنے بھی میرے ناظرین سامعین مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کا تعلق اہل اسلام سے ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آج کے عام مسلمان کی نجات کا کیا بنے گا۔ پیغمبر اسلام تو کہہ رہے ہیں اپنی پھپھی سے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کہہ دیا کہ مال چاہیے تو لے لو، پیسے چاہیے تو لے لو، دولت چاہیے تو لے لو، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو جب آپ اپنوں کے، اپنی آل اولاد کے کام نہیں آ سکیں گے تو عام مسلمانوں کو آپ کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ اور جب ہم مزید حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو والدین ہیں وہ بھی غیر نجات یافتہ ہیں، حتیٰ کہ وہ حدیث کے مطابق جہنم میں ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4718 میں لکھا ہوا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد جہنم میں ہیں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام یہاں پر اپنی زبانی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب جہنم میں ہیں۔ تو جب آپ اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکے، آپ اپنے والد صاحب کو نجات نہیں دے سکتے، آپ ان کی نجات کے ضامن نہیں ہیں، جن کی وجہ سے آپ اس کرۂ ارض پر آئے، یا آپ جن کی وجہ سے اس کرۂ ارض پر پیدا ہوئے، تشریف لے کر آئے، جب آپ اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکیں گے تو عام مسلمانوں کو آپ کیسے بچائیں گے؟ یہ بات مجھے خاصا پریشان کرتی ہے، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے، جب آپ اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکے، ان کو نجات نہیں دلا سکے، تو آپ کو کیسے پیغمبر اسلام نجات دلا سکتے ہیں؟ اور جب ہم مزید حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 13262 میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، سیدنا لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں۔ میں نے کہا، تو پھر آپ کے جو رشتہ دار قبل از اسلام فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تیری ماں میری ماں کے ساتھ ہے، یعنی جہنم میں؟ اب پیغمبر اسلام صاحب اپنی والدہ ماجدہ کو بھی نجات نہ دے سکے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ آپ اپنے والد صاحب کو نہیں نجات دے سکے، آپ جب اپنے والد صاحب کو نجات نہیں دے سکے تو اس کے ساتھ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کو بھی نجات نہیں دلوا سکیں گے۔ نہ آپ اپنے والد صاحب کو نجات دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کو نجات دے سکتے ہیں، تو پھر مسلمان کس منہ سے پیغمبر اسلام کی جانب اپنی آنکھیں لگائے ہوئے ہیں؟ اور جب ہم قرآن شریف کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی
اپنی نجات کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اوروں کی نجات کی تو دور کی بات، پیغمبر اسلام کو اپنی نجات کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ نجات پائیں گے یا پھر نہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب ہم قرآن کے اندر سورہ الحقاف 9 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یعنی پیغمبر اسلام خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا آخرت میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب جسے اپنے مستقبل کا معلوم نہیں، پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ اسے اپنی بھی نجات کا یقین نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا پر اس کا انحصار ہے در حقیقت وہ معبود برحق نہیں۔ لہٰذا اسلام میں عام مسلمان کی تو کیا، پیغمبر اسلام کی خود کی نجات ڈاواں ڈول ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی نجات نہیں ہے۔ آج کے اس پیغام میں ہم نے سیکھا حدیث شریف سے اور قرآن شریف سے کہ قرآن شریف اور حدیث شریف نجات کے حوالہ سے کیا پیغام دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نہ تو قرآن شریف کے مطابق پیغمبر اسلام کو خود اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں نجات پاؤں گا یا نہیں، اور نہ ہی پیغمبر اسلام اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ ماجدہ کو نجات دے سکیں گے، اور نہ ہی آپ اپنی بیٹی کو نجات دے سکیں گے یا دلا سکیں گے، نہ اپنی پھوپھی کو، نہ آپ جو آپ کے صحابہ ہیں ان کو نجات دلا سکیں گے۔ تو آج کے اس پیغام کا یہیں پر میں اختتام کرتا ہوں۔ اگلے پیغام کے اندر ہم مزید اس موضوع کے اوپر سیکھیں گے اور جانیں گے اور تحقیق کریں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر، یعنی تصور نجات اسلام میں، اس عنوان کے اوپر میں سیریز کرنے جا رہا ہوں، اور اس سیریز کے اندر 4 پیغامات ہوں گے، اور اگلے پیغامات کے اندر ہم مزید سیکھیں گے اسلام کی روح سے کہ کیا اسلام میں نجات پائی جاتی ہے یا نہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ نے آج کے اس پیغام کے ذریعہ سے سیکھا ہے، جانا ہے، حقیقت سے آشنا ہوئے ہیں، تو اپنی رائے کومنٹ باکس کے اندر ضرور دیجئے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آپ کا یہ عمل مجھے حقیقی طور پر انکرج کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔